السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو لانڈری اور میرا نام ہے منشا زیگم۔ ایکچولی آپ نے اپنی لائف کے اندر، روزمرہ کی لائف کے اندر یہ جملہ ضرور سنتے ہوں گے کہ انسان کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، باقی چیزیں تو بعد میں ہیں۔ اور بلکہ یہاں تک جو ہمارے سو کالڈ لبرلز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باقی مذاہب کو چھوڑیں، دین کی بات آپ نہ کریں، اصل چیز انسانیت ہے۔ تو انسانیت کس بلا کا نام ہے؟ ہمیں یہ سب سننا بہت ضروری ہے۔ اصل میں انسانیت مجموعے ہیں ان اخلاقی اقدار کا جو ہمیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، جو اخلاقیات کی ہم بات کرتے ہیں، ان قدروں کی بات کرتے ہیں جس کے اندر ہمدردی ہے، جس کے اندر آپ کا اخلاق ہے، جس کے اندر آپ کا جھوٹ نہ بولنا، کسی کو فریب نہ دینا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، یہ ساری اخلاقی اقدار ہیں اور ان اخلاقی اقدار کا مجموعہ انسانیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مریض کو ہاسپٹل میں لایا گیا، مریض ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کافی انجرڈ تھا، تو اس کو ایمرجنسی میں لایا گیا۔ تو بورسا نے فوراً ڈاکٹر سے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ مریض کو ذرا اٹینڈ کریں، پیشنٹ کو۔ تو ڈاکٹر نے ان کو جواب دیا، آپ پہلے اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈپازٹ کروائیں گے، اس کے بعد میں مریض کو دیکھوں گا۔ انہوں نے کہا بلڈ لاس ہو رہا ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مریض کو اٹینڈ کریں، ہم اماؤنٹ جو ہے اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے آگے سے جواب دیا کہ میں انٹل کہ آپ ڈپازٹ نہیں کرواتے میں مریض کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو یہ جو اس کا رویہ تھا، یہ بیسیکلی انہوں نے ورثہ نے یہ جواب دیا کہ آپ کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو رویہ تھا یہ انسانیت اخلاقی اقدار کے بالکل ضد ہے، اس کے الٹ ہے۔ اس طرح ایک بس میں سفر کرتے ہوئے ایک بزرگ بس میں چڑھے اور ضعیف بزرگ تھے۔ کنڈکٹر نے ایک نوجوان سے کہا کہ آپ مہربانی فرما کر یہ سیٹ چھوڑ دیں اور بزرگ کو بیٹھنے کے لیے دیں۔ تو نوجوان نے بڑے غصے سے کہا کہ میں نے کرایہ نہیں دیا ہوا، بھائی میں کیوں سیٹ چھوڑوں؟ تو کنڈکٹر نے اس کو جواب دیا، بھائی کوئی انسانیت بھی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک خاتون نے ایک لڑکے سے کہا کہ پلیز مجھے سڑک پار کروا دو، تو لڑکی نے کہا میں بہت جلدی میں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو وہ بزرگ خاتون کہنے لگی کہ آپ کے اندر کوئی انسانیت ہی نہیں ہے۔ تو انسانیت کیا چیز ہے؟ انسانیت بیسیکلی اس مجموعے کا نام ہے جو اخلاقی اقدار پر مشتمل ہوتا ہے۔ اخلاقی اقدار کون سی ہیں؟ جو جرنلی تمام مذاہب میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں جھوٹ نہ بولنا، فریب نہ دینا، دھوکہ نہ دینا اور ہمدردی رکھنا، احساس اس میں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اخلاقی اقدار، جب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انسانیت جو ہے وہ اخلاقی اقدار کے مجموعے کو کہا جاتا ہے اور ان اقدار کی بیسس کے اوپر ہمارا رویہ بنتا ہے، اور یہ جو رویہ ہے جب اس کو ہم پریکٹس کرتے جاتے ہیں تو یہ ہمارے کردار کو تشکیل دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کریکٹر اچھا ہونا چاہیے، تو کریکٹر بیسیکلی ڈائریکٹلی لنکڈ ود ویلیوز، مورل ویلیوز کے ساتھ۔ تو ان کی گائیڈ لائنز ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ جو اخلاقی اقدار کون کون سی ہیں؟ تو یقین کریں کہ اسلام کے اندر، قرآن پاک کے اندر، اسوہ حسنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اخلاقی اقدار کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ان کو پریکٹس کرنا ہے۔ تو ہم کہاں سے ڈرائیو کریں گے اخلاقی اقدار کو؟ بیسیکلی ہم ان کو ڈرائیو کریں گے ہماری ڈیوائن بک جو ہے قرآن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور احادیث سے ہم ان کو ڈرائیو کریں گے۔ وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اخلاقی اقدار کیا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص قرض دیتے ہوئے اس کو لکھتا نہیں ہے اور یا کوئی مالی معاملہ کرتے ہوئے لکھواتا نہیں ہے، اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، یہاں تک کہ اگر وہ اس قرض لینے والے کے حق میں بد دعا بھی دے گا تو اس کی فریاد نہیں سنی جائے گی۔ اب یہ دیکھیں، ایک چیز میں سے مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے مالی معاملات اور کسی کو قرض دیا ہے تو اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو تحریر میں لے آئیں، اور پھر اس کے ساتھ صرف تحریر میں نہ لے آئیں بلکہ اس کے اوپر کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے۔ تو 2 گواہ ہونے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو 2 گواہ، ایک مرد نہیں ملتا تو 2 خواتین کی گواہی اس کے ساتھ آ سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں گائیڈ لائنز فردر ہمیں وہاں سے ملتی ہیں کہ گواہ کو جب طلب کیا جائے کسی بھی چیز کے لیے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وہاں پہ حاضر ہو اور اپنی شہادت دے، کیونکہ قرآن میں بھی یہ فرمایا گیا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ شہادت
چھپانے والا ظالم ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک ایک چیز کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام نے کتنی نیٹی گریٹی، آپ اگر اس کے اندر ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ لکھنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ یہ کریں کہ وہاں اس سے کوئی چیز گروی لے لیں کہ وہ آپ لکھوا نہیں سکتے، اور پھر جب وہ آپ کا قرض واپس کر دے تو آپ وہ گروی جو چیز ہے وہ اس کو واپس کر دیں۔ لیکن مزے کی بات ہے اس کے اوپر بھی بہت اچھا اخلاقی نمونہ آگے دیکھیے، یہ فرمایا گیا کہ اگر اس کی گروی رکھی ہوئی چیز سے اگر آپ کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ ایک سود کی قسم ہے، اندازہ کریں یہ اخلاقی اقدار کہاں سے ملے گی ہمیں، کسی اور ڈیوائن بک میں، کسی اور مذہب کے اندر؟ تو جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اخلاقی اقدار کی بات کرتے ہیں۔ اخلاقی اقدار جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اسلام گائیڈ کرتا ہے، اور کتنی ڈیٹیل میں کرتا ہے یہ کسی کو کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس کے اندر بتایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہے اگر کوئی لکھوانے والا قرض جس نے لیا ہے اور قرض دینے والا اگر ضعیف ہے اور لکھوا نہیں سکتا تو وہ اس کا اٹارنی جو ہے وہ وہاں پہ لکھوائے گا۔ تو یہ ایک مثال کے ذریعے میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک چیز کے اوپر کس طرح ڈیٹیل میں گائیڈ لائنز ہمیں دی گئی ہیں۔ تو ہم کہاں سے پھر اپنی ڈرائیو کریں گے اخلاقی اقدار کو؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، ان کی جو عملی نمونہ ہے، اور اس کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، اور پھر قرآن کے اندر ہر چیز کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے اندر یہ بات دی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے معاشرتی رویوں کے اوپر جو آج کل کے دور میں چل رہا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کا اگر احاطہ کریں اور یہ سوچیں کیا ہم ان اخلاقی اقدار کے اوپر پورا اتر رہے ہیں؟ اگر اخلاقی اقدار کے اوپر ہم پورا نہیں اتر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کر رہے۔ ہمارے رویے ان اخلاقی اقدار کے اوپر بیس کرنے چاہیے جو اخلاقی اقدار ہمیں ہمارے جو سورس آف نالج ہے جس میں قرآن پاک سب سے اوپر ہے، پھر سیرت النبی، اور پھر احادیث مبارکہ، یہاں سے ہمیں ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ تو انسانیت کے سو کالڈ جو چیمپئن ہیں آج کے دن میں جن کی میں بات کرنے اب جا رہا ہوں، یورپ بہت چیمپئن ہے، یو ایس بہت چیمپئن ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی انسانیت کے لیے ہم اس کی فلاح و بہبود کے لیے ہماری جو ملک ہیں وہ فلاحی ریاستیں ہیں، اور ہم ہر لحاظ سے سب کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں۔ تو ذرا آج کے موجودہ دور میں آج کل کے دنوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق 10,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور امیجن کریں کہ جس میں 4,000 بچے ہیں۔ ذرا سوچیں خدا نہ خواستہ ہمارے بچے کو کوئی کٹ لگ جاتا ہے، کوئی سوئی چبھ جاتی ہے، کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے تو ہم کتنے بےقرار ہو جاتے ہیں، اور اش ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے لیے، اپنی زمین کے لیے، اپنے ملک کے لیے جانوں کی نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں اخلاقی اقدار کہاں گئی؟ یہ بڑے فلاسفر ہیں، یہ بڑے یورپین بہت فلاسفر ہیں، بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں اور اخلاقی اقدار کے بڑے چیمپئن ہیں، تو دنیا ان سے کیوں نہیں پوچھتی کہ بھائی آپ اخلاقیات اب آپ کی کہاں گئی ہے؟ انہوں نے ون بائی ون کر کے جتنے مسلمان ملک ہیں ان کا بیڑا گرک کر دیا ہے، چاہے اس میں عراق کی مثال لے لیں آپ، چاہے افغانستان کی مثال لے لیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ملک جس کا، تو وہاں ان کی اخلاقیت کہاں گئی ہے؟ یہ صرف اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں میرے بھائی، ان کو کوئی اخلاقی اقدار کا کوئی ان کے اوپر ذمہ داری نہیں آتی، نہ یہ اس کا کوئی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیں اسرائیل کے لیے انہوں نے اپنا بیس بنا دی ہے، اور امریکہ جو ہے ایک، اور یہ کتنی مضحکہ خیز بات ہے، کتنی ریڈیکولس چیز ہے کہ ایک طرف تو جو ہماری جو ہے یونائٹڈ نیشن، ایک طرف تو وہ جناب کہہ رہی ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے اور ان کو پاس خوراک دینی چاہیے اور باقی چیزوں سے ان کی مدد کرنی چاہیے، دوسری طرف یہی جو ہماری جس کی میں بات کر رہا ہوں ابھی
کہ یہ ساری امریکہ کے انڈر کام کر رہی ہے، یونائٹڈ نیشن جو ہے. اب ان کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. خیر ان سے کیا امید رکھنی. اب ہم اپنے اسلامی ملکوں کی بات کر لیں. کتنے ملک ہیں؟ 57. اندازہ کریں کہ ہم اس وقت پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب کے قریب، اور وہ 1.5 کروڑ بھی نہیں ہے یہودی. لیکن انہوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے. بچوں کو، عورتوں کو، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے. اوپر سے جہاز جو ہے میزائل پھینک رہے ہیں، نیچے ٹینک گولے برسا رہے ہیں. کہاں گئی اخلاقیات؟ ان کو تو چھوڑے بھائی، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، کیا ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار کا مد نظر رکھا جاتا ہے؟ ذرا سوچ کے دیکھیے. ہم ہر دوسرے بندے سے یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیے یہ غلط کر رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو دیکھیے، آپ کیا ساری چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں؟ سڑک پہ جاتے ہوئے ہم کس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ فروٹ کھاتے ہوئے ہم وہ چیز باہر گاڑی سے پھینک دیتے ہیں، ریپر سے پھینکے جاتے ہیں. وہ تو خیر چھوڑ دیں. آج کل یہ جو ایک نیا عذاب چنچی کا ہے، خیر ان میں کیا اخلاقی اقدار کی بات کرنی ہے؟ کہاں کی اخلاقی اقدار؟ ہمارے جتنے تاجر حضرات ہیں انہوں نے رستہ روک کے آدھی سے زیادہ دکانیں باہر نکالی ہوتی. تو کیا یہ اخلاقی چیز ہے؟ اللہ کے نبی اور اللہ نے تو ہمیں قرآن پاک میں ایک ہی چیز کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں بتا دی ہے. اگر ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو قصور کس کا ہے؟ اور مت یہ سوچے کہ کبھی ان سے پوچھا نہیں جائے گا. مت یہ سوچے. بہت مختصر لائف ہے میرے بھائی، ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی سمجھ جاؤ. یہ وقت ہے ابھی دنیا میں، سمجھے آپ کے پاس بہت بڑا چانس ہے. اپنے آپ کو ری ایویلیویٹ کریں، اپنے رویوں کو ری ایویلیویٹ کریں، اور سوچیں کہ آپ کہاں کہاں پہ اخلاقی اقدار کو پامال کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے. اگر آپ نہیں سوچیں گے تو یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ چینج کہیں سے آ جائے گی. او آئی سی کیا کر رہی ہے اس کے اوپر؟ کہاں گئے اخلاقیات ان کی؟ ہر کوئی اپنی مادی اور مٹیریل لائف کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ہمارے جتنے عرب ممالک ہیں، کتنے ہیں، کتنے وسائل ان کے پاس ہیں، کتنے وسائل ان کے پاس ہیں، اندازہ کر لیں. اور کر کے رہے ہیں، ریلی نکال دی. وہ وہاں جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں صرف ایک آدھ ریلی نکال کے. ہمیں فرض سے شروع کرنا پڑے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی اور کہا کہ جب کچھ صحابہ نے اعتراض کیا تو آپ نے کہا آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ ایک ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے پیچھے اصل فلسفہ کیا تھا؟ سو دیٹ کہ اپنے آپ کو طاقتور کیا جائے، اپنے آپ کے اندر اتنی طاقت اور ریسورسز لے آئیں تاکہ ایک فائٹ کر سکے. یہ ٹائم گین کرنے کی بات تھی. تو ہمیں مسلمانوں کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو اتنا انرچ کریں اکوپمنٹ میں اور جدید ٹیکنالوجی کے اندر. ہم تو ہر چیز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں ان کے. کیا بات کرتے ہیں؟ ہمارے گھر کے اندر 90% چیزیں اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں، آپ اندازہ کر لیں. اور ہمیں کہا جاتا ہے بائیکاٹ کرو. تو بھائی پھر بناؤ نا پہلے اس کوالٹی کی چیزیں. ہم ان کے بائیکاٹ کر دیتے ہیں، ہم تیار ہیں، ہم چھوڑنے کو تیار ہیں. لیکن یہ چینج کہاں سے آئے گی؟ مت سوچے کہ وہ کوئی لیڈر لے کے آئے گا، کوئی عمران خان لے کے آئے گا یا نواز شریف لے کے آئے گا. یہ چینج میں نے اپنے اندر لے کے آنی ہے، آپ نے اپنے اندر لے کے آنی ہے. دوسروں کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسروں کو تب آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے جب آپ اپنے آپ کو مشکل مزاجی کے اندر اپنے اوپر لے آئیں. اپنے بنیادی اصول بنائیں جو کہ بیس ہوں اخلاقی اقدار کے اوپر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اخلاقی اقدار کے اوپر اپنے اصول بنائیں. مت سوچے دنیا کیا کر رہی ہے. آج کل یہ جملہ بھی بہت ہے، جہاں سارے جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. بھائی اب بھائی سارے کنویں میں چھلانگ لگائیں گے تو آپ بھی لگا دیں گے، تو آخرت پر ایمان نہیں ہے. اس لیے فرد سے چینج شروع ہوگی ہے. اپنے اندر سوچیں، اپنے آپ میں چینج لے کے آئیں، پھر کسی دوسرے کو تبلیغ کریں تو پھر تبدیلی آئے گی. گو کہ اس پہ ٹائم لگے گا، لیکن اس کے سوا کوئی راستہ دوسرا نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. تو آج کے دن میں بس چونکہ فلسطین کا اور اسرائیل کا اتنا دل دکھانے والی خبریں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے بہت دکھی ہیں. لیکن کریں کیا؟ کر کے سکتے ہیں
ہم تو سوئے ہوئے ہیں سارے مسلمان، OIC بھی سوئی ہوئی ہے، ایک اجلاس تک نہیں بلایا گیا۔ خیر اینی ویز، تھینک یو ویری مچ، وزٹ کرتے رہیں اور سبسکرائب بھی کریں اس چینل کو، تھینک یو۔